بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈالر کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے اسلامی ممالک کی مشترکہ کرنسی متعارف کرانے کی تیاریاں۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے کوالالمپور کانفرنس کے دوران اسلامی دینار نامی کرنسی متعارف کرانے کی تجویز پیش کر دی۔ بیشتر اسلامی ممالک نے تجویز سے اتفاق کیا۔ تفصیلات کے متعلق ملائیشیا کے وزیر اعظم مہتیر محمد نے مسلمان ممالک کی معاشی حالت کو بہتر بنانے اور امریکی ڈالر کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے بہترین تجویز پیش کی ہے۔ مہتیر محمد نے کوالالمپور کانفرنس کے دوران تجویز پیش کی ہے کہ تمام اسلامی ممالک امریکی ڈالر پر اپنا انحصار کم کرنے اور معاشی ترقی حاصل کرنے کے لیے اسلامی دینار نامی ایک مشترکہ کرنسی بنائیں اور اس کرنسی میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کی جائے۔ کئی اسلامی ممالک نے مہتیر محمد کے اس مشورے کی تائید کی، تاہم پاکستان نے کیونکہ اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی تو پاکستان اس تجویز پر کیا رد عمل دیتا ہے یہ ابھی صیغہ راز میں ہے۔ اس کے علاوہ کوالالمپور کانفرنس میں مسلمان ممالک کے سربراہان کی میزبانی کرتے ہوئے اپنے افتتاحی خطاب میں ملائیشین وزیر اعظم مہتیر محمد نے مسلمانوں کی موجودہ حالت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کوالالمپور کانفرنس کے انعقاد کا مقصد اسلام، مسلمان اور ان کی ریاستوں کو درپیش بحران کی حالت، بے بس اور ایک عظیم دین سے دوری کے حوالے سے درپیش مسائل کو سمجھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کے بارے میں دنیا کے تاثرات، اسلاموفوبیا کے عروج، اسلامی تہذیب کے زوال اور مسلم اقوام کو درکار حکمرانی میں اصلاحات پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کے ساتھ تفریق نہیں کر رہے یا کسی کو الگ تھلگ نہیں کر رہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آغاز کرنا ہوگا اور اگر یہ خیالات تجویز اور حل قابل قبول اور اقدامات اٹھانے کے قابل ہوئے تو ہم انہیں بڑے پلیٹ فارم پر غور کے لیے پیش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ موقع میسر آیا ہے کہ ہم اپنے مسائل پر کھل کر بات کریں، جس میں اسلاموفوبیا، تقسیم، داخلی لڑائیاں جو ہمارے خطے کو نقصان پہنچا رہی ہیں، فرقہ وارانہ اور نسلی امتیاز شامل ہیں۔ کانفرنس کی افتتاحی تقریب میں ترک صدر رجب طیب اردوغان، ایرانی صدر حسن روحانی اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی کے علاوہ دیگر اسلامی ممالک کے سربراہان موجود تھے۔ مذکورہ کانفرنس میں شرکت کے لیے OIC کے تمام 57 رکن ممالک کے سربراہان کو دعوت دی گئی تھی، لیکن صرف 20 ممالک کے رہنماؤں نے اجلاس میں شرکت کی۔ تو ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ نیچے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور